سوال بھی کیا جاتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم علیہ السلام نے بہت ساری شادیاں کیوں کی؟ 9 شادیاں تو کنفرم ہے کہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں، تو آپ کے اس وقت حرم شریف میں آپ کے گھر میں 9 ازواج مطہرات موجود تھی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے۔ تو اتنی شادیاں آپ نے کیوں کی؟ یہ آپ پر اعتراض کیا جاتا ہے، آپ کی ذات مبارک پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح کن سے کیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور جوان تھے، 25 برس کی عمر تھی جب یہ نکاح ہوا تھا، اور آپ نے اس نکاح کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرصہ دراز رہیں، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے ان کا وصال ہوا، 1 یا 2 سال پہلے ان کا وصال ہوا، 25 برس کی عمر میں شادی ہوئی تھی، اور 50 برس کی عمر میں جا کر وہ وصال فرما رہی ہے۔ 25 برس انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ اس 25 سال کے دوران میں نبی علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، یہی نکاح آپ کا رہا۔ ساری اولاد آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی، حضرت طیب، طاہر، قاسم سارے وہیں سے پیدا ہوئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، اور آپ کی بیٹیاں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا سب حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ نکاح کرنا کوئی جسمانی تقاضے کی بنیاد پر ہوتا، کسی دنیا داری کی بنیاد پر ہوتا، تو پھر آپ جب بھرپور جوان تھے اس وقت آپ زیادہ شادیاں کرتے، اس وقت تو آپ شادی کرتے نہیں سوائے ایک کے۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے سمجھدار بندہ، عقل مند آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا ہے اور انصاف عطا فرمایا ہے، اعتراض کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو شادیاں زیادہ فرمائی ہیں ان کا مقصد کوئی جسمانی تقاضے کی تکمیل ہرگز نہیں تھی۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کی عمر مبارک بھی ڈھل چکی ہے، 50 برس سے زیادہ ہو چکی ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی شادیاں فرماتے ہیں، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑھاپے میں جا کے زیادہ شادیاں کرنا کیوں ہوا؟ تو اس کے اسباب تھے۔ کئی شادیاں اس لیے بھی کی تاکہ ان کے ذریعے عورتوں تک دین کی تعلیم پہنچے، دین کا پیغام عورتوں تک پہنچے، عورتوں کے ذریعے عورتوں تک پہنچے، تعلیم لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ایک مقصد تھا۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کرنا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح کرنا، یہ تعلیمی مقاصد کے اوپر تھا۔ اور یہ بھی ہوا کہ کئی دفعہ کسی عورت سے آپ کا شادی کرنا اس لیے تھا کہ یہ قبیلے والے اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور ایک تعلق قائم ہو جائے، ایک رشتہ قائم ہو جائے جس کا احترام ہو، اور اس احترام کی وجہ سے وہ لوگ اسلام کے دشمن نہ رہے بلکہ اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں ہمدردی آ جائے، یہ بھی مقصد تھا۔ جب تعلق بن جاتا ہے تو پھر کشیدگی ختم ہو جاتی ہے اور حالات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا تو وہ اسی لیے تھا۔ حضرت ام حبیبہ جو تھی وہ کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابو سفیان کی۔ ابو سفیان سردار مکہ تھے، قریش کے سردار تھے، پورا مکہ ان کے اشارے پر چلتا تھا، تو
یہ نکاح حقیقت میں علماء فرماتے ہیں کہ مکہ کے فتح کا سبب بنا. یہ نکاح جو ہے یہ مکے والوں کے اسلام لانے کا سبب بنا. اور کبھی ہنگامی بنیاد پر بھی ایسا ہوتا تھا، اچانک کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے تھے کہ اس وقت سارے مسلمانوں کا تقاضا یہی ہوتا تھا کہ اس عورت سے نبی علیہ السلام شادی فرمائے اور کوئی نہ کرے. جیسے حضرت صفیہ تھی، جب خیبر فتح ہوا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے سردار کی، یہودی سردار کی بیٹی تھی، وہ قیدی ہو کر آئیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا. وہ حضرت داہیہ کلبی کے حصے میں آ گئی. یعنی جو عورتیں گرفتار ہوئی ان کو لونڈیاں بنا کر صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گیا. تو وہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آ گئی. ایک تو وہ سردار کی بیٹی تھی وہاں کے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، پھر نسبی لحاظ سے وہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی. تو حضرت داہیہ کلبی کے عقد میں یا ان کی ملکیت میں ان کا آنا دوسرے مسلمانوں کے لیے دل شکنی کا سبب تھا کہ دوسرے مسلمان جو تھے وہ گویا اس میں سمجھتے تھے کہ اس کو یہ فضیلت خصوصی کیوں دے دی گئی، یہ ہمارے ہی جیسا ہے، آخر اس کو یہ دیکھ کر کیا مقصد ہے. تو اس وقت سارے صحابہ کرام کا تقاضا یہ ہوا کہ حضرت صفیہ سے نبی علیہ السلام کو خود نکاح کرنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت داہیہ سے فرمایا کہ تم اس کے بدلے میں ہم سے اور جو ہے وہ لے لو، مال لے لو، یا کوئی اور تمہیں لونڈی دے دی جاتی ہے. تو ان کو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لیا اور ان کو آزاد کیا اور آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا. تو گویا اس طرح کے واقعات تھے، اس طرح کے اسباب تھے، اس طرح کے ماحول تھے کہ نبی علیہ السلام نے متعدد شادیاں فرمائیں. تو اس کا مقصد ہرگز کوئی ایسا نہیں تھا کہ جیسے آج لوگ ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں. اور پھر دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں کر کے امت کو بتایا ہے کہ عدل و انصاف کیسے قائم کیا جاتا ہے. کہ ہمارے ہاں تو دو عورتیں جو ہیں وہ نہیں سنبھالی جاتی، یعنی دو بیویاں جس کی ہوں، میں سمجھتا ہوں یعنی آج کے ماحول کے مطابق جتنا عذاب میں وہ بندہ ہے شاید ہی کوئی. پریشانی، لڑائی جھگڑا، وجہ کیا ہے کہ شاید لوگ انصاف نہیں کرتے، ایک کے پاس رہنا شروع کر دیتے ہیں، دوسری کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ناانصافی پھر ماحول میں کشیدگی پیدا کرتی ہے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ازواج مطہرات سے اس طرح اپنی زندگی گزاری کہ ہر زوجہ مبارک آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھی. بل بنیادی جواب یہ ہے، آپ ان لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زیادہ شادیاں کرنا کسی جسمانی تقاضے کی بنیاد پر تھا تو آپ نے یہ کام جوانی میں کیوں نہیں کیا، بڑھاپے میں جا کر کیوں کیا؟ تو اس لیے کہ وہاں کچھ تقاضے اور تھے، وہ تعلیمی تقاضے تھے، کچھ تبلیغی مقاصد تھے جس کے لیے آپ نے وہ شادیاں فرمائی. اور زیادہ شادیاں کرنا کوئی ایسا برا کام بھی نہیں ہے. آپ پہلے انبیاء کرام کے واقعات کتابوں میں پڑھیں، تورات و انجیل کے اندر کہ انہوں نے بہت شادیاں کی. تو اگر ان پر اعتراض نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ شادیوں کے اوپر کیوں اعتراض کیا؟ تو یہی آج میں عرض کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ کو